بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، سٹارز کالج آف آرٹس شاہدرہ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں پروفیسر بشارت علی ہاشمی۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا لیکچر ایف اے سیکنڈ ایئر کا لیسن 2 یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ دیٹ ہیز بین ریٹن بائی ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈز، اس کے اوپر ہم بات کریں گے سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرنے پر یا استعمال کرنے کے حوالے سے۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جو لیسن ہے سیکنڈ، یہ سائنس کے طریقہ کار کے متعلق ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈ نے بڑی محنت سے اس آرٹیکل کو لکھا اور اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں کہ سائنس نے کس طرح سے انسان کی ہیلپ کی ہے، کن کن شعبوں میں انسان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے سائنس نے، اور کس طرح سے انسان کی مدد ہیلپ جو ہے نا وہ کی ہے، اور کیسے امپروومنٹ کی ہے انسانی زندگی کے معاملات میں۔ تو اس کے 3 پہلو آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کا پہلا پہلو ہم ریڈنگ سے اس کو ریلیٹ کریں گے، پھر اس کے سینونمز ہم دیکھیں گے جو اہم ہیں اس پیراگراف کے اندر، اور پھر ہم اس پیراگراف سے ریلیٹڈ کوسچنز جو ہے نا اس پہ بات کریں گے تاکہ آپ سیلف اسیسمنٹ جو ہے نا گھر پہ بیٹھ کے لیکچر کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہیں۔ تو لیٹ us read the text of this passage. All of us have benefited greatly. ہم سب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے فرام دی یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے، ان سالونگ پرابلمز، مسائل کو حل کرنے میں۔ سچ ایز دوز، کون سے مسائل ہیں؟ جیسا کہ ڈیلنگ ود دی مینٹیننس آف ہیلتھ، صحت کو برقرار رکھنے کے معاملات، دی پروڈکشن اینڈ پرزرویشن آف فوڈس، پیداوار اور محفوظ کرنا خوراک کو، اس میں بھی ہمیں ہیلپ ملی ہے۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں جو ہمارے نئے ویورز ہیں کہ کیونکہ ہمیں سیکنڈ ایئر کے اندر ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہوتی، اس لیے ہمیں کوئی لفظی ترجمے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم چیز ہے کہ آپ کے پوائنٹس کلیئر ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ ٹیکسٹ کے اندر ہے کیا، تو اس لیے یہاں پہ لفظی ترجمہ کرنا بہت ضروری نہیں ہے۔ تو خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ کرنے میں ہمیں جو نا وہ مدد ملی ہے۔ دی کنسٹرکشن آف آور ہومز، گھروں کی تعمیر کرنے میں مدد ملی ہے۔ اینڈ امپروومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور ہمارے جو مواصلات کے اور ذرائع آمد و رفت ہیں ان کے اندر بہتری آئی ہے۔ ذرائع مواصلات اور ذرائع آمد و رفت، کمیونیکیشن جو کہ ہمارے جیسے ٹیلی فون ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہے۔ ٹرانسپورٹیشن، ہم بس، ریل، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ امپروومنٹ ہے۔ فاسٹ موونگ ٹریولنگ مینز جو ہے نا وہ انسان کے پاس آ چکے ہیں آج کے دور میں۔ ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینجڈ، نہ صرف ہمارے رہنے کے انداز بدلے ہیں، بٹ پیپل دیم سیلوز ہیو آلسو بین چینج، بلکہ لوگ بھی بذات خود تبدیل ہوئے ہیں، بدل گئے ہیں۔ ٹوڈے وی آر بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگس، آج کے دور میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے ہونے والے واقعات کو بیان کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کو تشریح کر سکتے ہیں۔ ہیپننگس کا مطلب واقعات۔ which used to be considered strange and mysterious، وہ واقعات جو کہ کسی زمانے میں بڑے عجیب و غریب اور پر اسرار تصور کیے جاتے تھے، یعنی جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے یا ان کو غلط کنیکٹ کر دیا جاتا تھا نیچر کے ساتھ، آج کے زمانے میں سائنس نے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھا کر ان کو واضح کیا ہے۔ although there is still need for improvement، اگرچہ ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے، ضرورت موجود ہے۔ we are now generally less fearful، اب ہم کم خوف زدہ ہیں than our fathers and grandfathers were، اپنے آباء و اجداد کی نسبت، یعنی ہمارے والدین یا ہمارے دادا پردادا، ہمارے نانا نانی، وہ جو ہم سے زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے ہماری نسبت، معاملات کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، ہیپننگز کو دیکھ کر، آج ہم کم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وی آر آلسو مور کریٹیکل ان آور تھنکنگ، اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنی سوچ میں تنقیدی ہو گئے ہیں، یعنی ہم انالیسس کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں دین آور اینسیسٹرز، اپنے آباء و اجداد کی نسبت۔ آج ہم بنی بنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ وی ٹرائی ٹو انالائز دیم اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک اپروچ، انالیٹیکل اپروچ۔ تو یہ فرق آیا ہے۔ دس لیسن شوڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ مضمون آپ کی مدد کرے گا، ہاؤ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ لیونگ کنڈیشنز، کہ کس طرح
سائنٹیفک میتھڈ نے ہمارے معیار زندگی کو رہنے کے انداز کو بہتر بنایا ہے اینڈ چینج پیپل، اور لوگوں کو کس طرح سے اس نے بدلا ہے. اٹ شوڈ آلسو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ آپ کی اور مدد کیا کرے گا، اس مضمون سے آپ کو اور کیا مدد ملے گی، سمجھنے میں مدد ملے گی. ہاؤ یو کین میک بیٹر یوز آف دی سائنٹیفک میتھڈ، کہ آپ سائنسی طریقہ کار کا کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں ان یور ایوری ڈے لیونگ، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر. تو آج کا جو لیسن تھا ہمارا، ہم نے اس کا پہلا حصہ ایک پارٹ جو ہے نا وہ اس کا پڑھا ہے. تو آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کچھ سینونمز کی. بینیفٹڈ ہم نے پڑھا، اس کا معنی ٹیک ایڈوانٹیج، فائدہ اٹھانا. پریزرویشن، کیپ سیف، محفوظ رکھنا. ہیپننگ، اس سے مراد ہے انسیڈنٹس، اکرنسز یعنی واقعات کا وقوع پذیر ہونا. مسٹیریس، آڈ، سٹرینج، عجیب و غریب، نہ سمجھ میں آنے والے، پراسرار چیزیں. اینسیسٹرز، فور فادرز، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں. تو یہ 3-4 اس کے اندر اہم سینونمز تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے. اس کے اندر اس جو ٹیکسٹ ہم نے بیٹا پڑھی ہے اس کے اندر وی ہیو 3 امپورٹنٹ کوسچنز. ہاؤ ہیو وی بینیفٹڈ فرام دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈس، سائنٹیفک میتھڈ سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ آپ نے ٹیکسٹ کو دوبارہ سننا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں پر اس کا آنسر موجود ہے کہ سائنس نے ہمیں کس طرح بینیفٹ دیا ہے. ہاؤ اینڈ وائی آر وی بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین ہیپننگز دین آور اینسیسٹرز، اپنے آباء و اجداد کی نسبت ہم موجودہ دور کے لوگ کیوں اور کیسے ہونے والے واقعات کو بہتر طریقے سے بیان کر پاتے ہیں. بیٹر ایبل ٹو ایکسپلین. وٹ ڈز دس لیسن ہیلپ یو، یہ لیسن آپ کی کیا مدد کرتا ہے، رائٹر کے خیال کے مطابق کیا مدد اس سے ہمیں ملتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگین آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آئیں گے. ہم عام فہم زبان میں آپ کو جو نا وہ ڈیل کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو.